بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرے۔ آج میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نیو ڈیزائنز کے ساتھ اور نیو سٹوری کے ساتھ۔ تو آج کی سٹوری کا عنوان ہے میں بے قصور تھی۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہیں جب میں 7 سال کی تھی اور اسکول جایا کرتی تھی۔ اسی اسکول میں میرے ماموں کا بیٹا احمد بھی پڑھتا تھا۔ ہماری اچھی دوستی تھی، کافی وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے، پہلے پڑھائی کے بہانے اور پھر کھیلنے کے بہانے۔ پھر وہ لوگ شہر چلے گئے، اب کبھی کبھار ہی ملاقات ہوتی۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا، ہم بڑے ہو گئے۔ اب جب کبھی احمد سے سامنا ہوتا میں نظریں جھکا لیتی۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکا تھا اور میں اس سے شرمانے لگی تھی۔ بظاہر اس سے چھپتی تھی، لیکن دل ہی دل میں اسے پسند کرتی تھی۔ ماموں جان شہر میں ملازمت کرتے تھے، زمینوں پر گزارا نہ ہوتا تھا۔ احمد نے ماموں کا ہاتھ بٹانے کی خاطر ہی 8ویں میں تعلیم چھوڑ دی تھی، اور گھریلو حالات کی وجہ سے وہ شہر آ کر ایک فیکٹری میں کام کرنے لگا تھا۔ انہی مصروفیت کے پیش نظر وہ 1 سال تک ہمارے گھر نہ آ سکا۔ ایک روز آیا تو امی بہت خوش ہوئیں اور اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ کہیں نہ کہیں امی بھی چاہتی تھی کہ میری شادی احمد سے ہو جائے۔ امی نے مجھے کھانا پکانے کی ہدایت کی اور خود اس سے باتیں کرنے لگیں۔ میرا دھیان امی کی باتوں پر ہی تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، بیٹا فریال کی شادی کی بڑی فکر ہے، جانے کب اچھا رشتہ ملے اور کب اس کا فرض ادا کر سکوں گی۔ احمد امی کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ امی اسے کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ لڑکی کی ماں اس سے زیادہ کیا کھلے لفظوں میں کہہ سکتی تھی۔ گھر جا کر احمد نے اپنی امی سے تذکرہ کیا کہ وہ پھپھو کے گھر گیا تھا اور پھپھو اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس نے اپنی امی سے کہا کہ اماں تم جاؤ اور فریال کا ہاتھ میرے لیے مانگ لو، اب میں روزگار پر لگ گیا ہوں۔ جب مانی نے بیٹی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ بہت غصے میں آ گئیں اور بولیں، ہرگز نہیں، مجھے نہ تو تمہاری پھپھو پسند ہے اور نہ ہی اس کی بیٹی فریال۔ تم بھی یہ خیال اپنے دل سے نکال دے اور کان کھول کر سن لے کہ تیری شادی میں نے اپنی بھانجی رخسانہ سے ہی کرنی ہے۔ رخسانہ احمد کو بالکل پسند نہیں تھی، لہٰذا وہ خاموش رہا اور کچھ دن گھر رہ کر واپس اپنے کام پر چلا گیا۔ ممانی اکثر ہمارے گھر آ جایا کرتی تھیں، پر اس بات کے غصے کی وجہ سے جب کافی دن ہوئے ہمارے گھر کا السلام چکر نہیں علیکم۔ بس لگایا مریم کا تو امی خود ہی انتہائی ممانی کی شاندار طرف آرٹیکل چلی لے کے گئیں آئے ہیں پیودن اور اسٹاک کے باتوں ساتھ۔ ہی اس کا باتوں میں بیوٹیفل پوچھ فل لیا سینٹر پینل کہ امبرائڈرڈ تم ہے، نے احمد کا رشتہ جس کرنا ہے؟ کے میری آپ فریال بھی تو بڑی ہو گئی سائڈ ہے موٹیوز دیکھ سکتے ہیں، اور بہت میں ہی اس کی زبردست شادی کا سائڈ سوچ کلیاں رہی اس ہوں۔ کی امی کی سیم لائک بات سن کر چکن کاری، ممانی کے یہ ماتھے اس پر کی بر بہت ہی پڑ گیا خوبصورت اور سلیوز بولی، امبرائڈرڈ ہے، تم پیور اپنی بیٹی ریشم کی شادی سلور جہاں تلے مرضی اور کر تھریڈ دو، کا ورک ہوا ہوا ہے۔ یہاں کی اس کا عظمت رکھو، سافٹ بیمبو شفون خواہ امبرائڈری وقت ضائع دوپٹہ، کرو گی۔ لگژری اور گینزا مایوس ہو بارڈر کر امی امبرائڈرڈ واپس آ ملٹی ایڈ گئیں۔ پہ بنا ہوا بہت ہی زبردست انہیں اپنی آرٹیکل ہے۔ یہ اس بھابھی کا سے اوورآل ایسے ویو رویے کی امید بیبی بالکل نہ پنک تھی، کلر کے ساتھ۔ لیکن ٹکا سا جواب سن کر انہوں نے میرے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ جلد ہی امی کو میرے لیے ایک رشتہ مل گیا اور امی نے تاریخ رکھنے میں ذرا دیر نہیں کی، چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیا میرا۔ شادی کے روز میں بہت روئی، پر چپ رہی تاکہ میرے رونے کو سب میری ماں سے دور جانے کی وجہ ہی سمجھے۔ یہ اتفاق تھا کہ جس شخص سے میرا نکاح ہوا تھا وہ اسی فیکٹری کا مینیجر تھا جہاں احمد کام کرتا تھا۔ احمد کو اس بات کی خبر نہ تھی، وہ ان کو نہیں پہچانتا تھا کیونکہ کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا ان کا آپس میں۔ میں ایک روز اپنے خاوند کے ساتھ بائک پر جا رہی تھی کہ احمد نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ ٹھٹک گیا، میں بھی حیران گمسم اسے دیکھتی رہی کہ اتنے میں اشر نے سوال کیا، فریال کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا وہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، اسی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ تب ہی اس کو دیکھ رہی تھی، اشر نے کہا، اور اس کے پاس گئے، دعا سلام کر کے خیریت دریافت کی اور گھر آنے کی دعوت بھی دے دی۔ ہمارا گھر فیکٹری کے نزدیک ہی تھا، لہٰذا وہ اس کو ساتھ لے آئے۔ مجھے کہا کھانا بناؤ، تمہارا کزن گھر آیا ہے۔ میں کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی، دل سے خوش تھی کہ میرے خاوند نے احمد کو اتنی عزت دی، اور اپنے من پسند انسان کو سامنے دیکھ کر اداس بھی تھی۔ اسی روز اشر اور احمد دوستانہ انداز میں باتیں کر رہے تھے۔
میں نے کھانا لگا دیا، دونوں نے کھانا کھایا اور پھر احمد دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ اب مجھے اس کا انتظار رہنے لگا۔ ایک روز میں اپنے خیالوں میں گم بیٹھی تھی کہ اشر نے مجھے آواز دی، جسے میں نے سنا نہیں۔ اشر نے دوبارہ پکارا۔ جب دوبارہ جواب نہ ملا تو اس نے چیخ کر کہا، کس کے خیالوں میں کھوئی ہو؟ اس دنیا میں نہیں ہو کیا؟ مجھے جواب کیوں نہیں دے رہی؟ چونک کر میں نے اشر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بہت غصہ تھا۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ لیکن اس واقعے کے 2 ہفتے بعد ایک روز اشر چھٹی کے بعد گھر آئے تو احمد ان کے ساتھ تھا۔ اچانک بے اختیار احمد کو دیکھ کر میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، جس کو اشر نے محسوس کر لیا تھا۔ بس اب روز ہی کسی نہ کسی بہانے احمد کا ذکر نکال لیتے اور پھر سوال کرنے لگتے، سچ کہو، کیا شادی سے پہلے تمہیں کوئی پسند تھا؟ کسی کا خیال دل میں بسایا تھا؟ بس ایسی ایسی باتیں کر کے اشر نے مجھے پاگل اور خود کو نفسیاتی مریض کر لیا تھا۔ میں اس دن کو کوسنے لگی جب ہمارا احمد سے آمنا سامنا ہوا تھا اور اشر اسے گھر لائے تھے۔ نہ ہم ملے ہوتے، نہ میری اچھی بھلی پرسکون زندگی برباد ہوئی ہوتی۔ برے دنوں کو آنا ہو تو آ جاتے ہیں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی نئے ڈیزائن کے ساتھ اور اس سٹوری کے پارٹ 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔